بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہم آج بات کریں گے پاک فضائیہ کے زیر استعمال قراقرم 8 طیارہ، جس کو کہ 8 طیارہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ ٹریننگ کے حوالے سے یہ تربیتی طیارہ ہے، اور یہ کافی عرصے سے پاکستان کے جو کیڈٹس ہیں پاک فضائیہ کے، جب وہ ایئر مارشل اصغر خان اکیڈمی جب رسال پور میں جاتے ہیں ایس ایس پی کے بعد، تو وہاں پر جب ان کی پاسنگ آؤٹ کے بعد جو ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہیں ساری وہ اس ایئر کرافٹ کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور اس ایئر کرافٹ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ جو وہاں پہ انسٹرکٹرز ہیں اکیڈمی کے اندر، رسال پور اکیڈمی کے اندر، ان کی ایک اپنی جو ہے وہ ایریل ایکروبیٹس کی ایک ٹیم ہے جس کو شیردل فارمیشن کہتے ہیں۔ اور شیردل فارمیشن جو ہے وہ ایریل ایکروبیٹس جو ہیں وہ مختلف دنیا کے کئی ممالک میں وہ اپنا فن کا مظاہرہ اس حوالے سے کر چکے ہیں، اور یہ اسی طیارے کے اوپر یہ ایکروبیٹس بھی کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، جو پاکستان جو سوڈان کے ساتھ اپنے معاملات کو، دفاعی تعاون کو جو آگے بڑھا رہا ہے، اسی حوالے سے اس اسپیسیفک طیارے کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں کہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ خالد صاحب، پاکستان اور چین کے تعاون سے یہ طیارہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا، اس کی کیا تاریخ ہے؟ یہ ارلی 80s یا مڈ 80s میں پاکستان میں انڈکٹ ہوا، اور بنیادی طور پہ ایک تربیتی طیارہ ہے، اور بڑے طویل عرصے سے پاک فضائیہ میں یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ کو تھوڑا سا اس کی مختصر تاریخ۔ عمران صاحب، بیسیکلی یہ چینی ساختہ طیارہ ہے، اور پاکستان اور چین نے 1986 میں مشترکہ تعاون کے ساتھ JL-8 تربیتی اور لائٹ اٹیک طیارے پر کام شروع کیا تھا۔ اور جس طرح ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے، ہمارے جو سابق جنرل ضیاء الحق تھے، انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ طیارے کا نام پاک چین دوستی کی نشانی پر قراقرم رکھا جائے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا نام قراقرم طیارہ رکھا گیا تھا۔ اور اس پر ڈیزائن جو ہے وہ 1987 میں نانچنگ ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ کمپنی تھی، اس نے کام شروع کیا تھا، اور جہاز کے جو چیف ڈیزائنر تھے شی پنگ تھے، اور ٹیم میں 100 سے زیادہ چینی انجینئر اس میں شامل تھے، جبکہ پاکستانی انجینئر کی ٹیم نے بھی اس میں حصہ لیا، جس میں پاکستانی ٹیم کی قیادت جو ہے ایئر کمانڈور محمد یونس نے سر انجام دی، جو بحیثیت چیف ڈیزائنر اس میں شریک ہوئے تھے۔ قراقرم 8 بنیادی طور پر یہ پہلا 8 طیارہ تھا جو پروٹوٹائپ تھا، اور 1999 میں تیار ہوا، اور 1990 میں طیارے کو جانچ پڑتال کے مختلف مراحل سے گزارا گیا، اور پہلی پرواز جو ہے اس کی 21 نومبر 1990 کو ہوئی، اور جبکہ 21 نومبر 1994 کو باقاعدہ طور پر اسے سامنے لایا گیا۔ ابتدا میں ہمارے پاس یہ 24 طیارے بنائے گئے تھے، اور چین نے پہلے 18، اور اس کے بعد پاکستان نے پہلے 6 قراقرم 8 طیارے جو ہیں وہ حاصل کیے تھے۔ یہ 1994 کی بات ہے، اس سال میں پاکستان نے یہ طیارے حاصل کیے، اور 23 مارچ پھر 1994 کو ہی قراقرم 8 طیارے جو ہیں پہلی مرتبہ تینوں مسلح افواج جو ہماری ہیں ان کے سپرد کیا گیا تھا، اور ایک مشترکہ پریڈ ہوئی تھی جس میں اس کی رونمائی ہوئی تھی۔ 23 مارچ کی جو مشترکہ پریڈ ہوتی ہے، تو پاک فضائیہ نے جو ہے وہ سیسنا T-37 ٹویٹ جو تربیتی طیارہ کی جگہ تھا، یہ K-8 جو طیارے ہیں ان کو لانے کے لیے 75 خریدنے کا فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان ان کو لے گا، لیکن اس کے وقت پاکستان فضائیہ کے پاس 58 قراقرم طیارے موجود ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اس کی مانگ بھی ہے، اور چین جو ہے 500 سے زائد طیارے تیار کر چکا ہے، جو کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش، مصر، میانمار اور اس طرح 15 کے قریب ممالک ہیں جو اس کو استعمال انتہائی ریلائبل ٹریننگ ایئر کرافٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ بھی ہے، اور جو جدید جو اس وقت ہوا بازی کے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی یہ بڑا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ فیصل، پاکستان اور جو چین کا یہ تیار کردہ K-8 ہے، یہ لائٹ اٹیک طیارہ بھی ہے، اور پھر اس کی خصوصیات بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے سوڈان کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کیا ہے جو ابھی اس میں لنک ہم دیں گے اس میں بھی، جس کے حوالے سے یہ بات بھی ہوئی ہے کہ سوڈان کو بھی شاید دے رہے ہیں ہم اس کو، اس حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالیں ہم۔ بالکل عمران صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیارہ جو ہے وہ ظاہر ہے یہ بڑا ریلائبل ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ تربیتی لحاظ سے بھی اور لائٹ اٹیک رول کے حوالے سے بھی یہ طیارہ بہت زبردست ہے، اور پاک فضائیہ میں اس وقت جو ہے وہ اوور آل تو 60 طیارے تھے، 2 حادثات کا شکار ہو گئے، 58 رہ گئے، اور 58 طیارے جو ہیں وہ آج بھی تربیتی امور کے حوالے سے جو ہے وہ جو کنورژن ہوتی ہے پائلٹس کی جیٹس کی طرف، تو یہ طیارہ جو ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ظاہر ہے اس کا پہلا جو
بینچ مارک ہے وہ تو مشاق یا سپر مشاق طیارے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ قراقرم 8 کی طرف آتے ہیں پائلٹس ہمارے. لیکن تربیتی اور فضائی کرتب کے حوالے سے آپ نے خود ایروبیٹک ٹیم کا ذکر کیا، شیر دل ٹیم کا، جس کو 2009 میں بنیادی طور پہ کھڑا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے پوری دنیا میں بھی اپنی دھاک بٹھائی ہے. تو بیسیکلی ہانگڈو کا نینچنگ کا یہ جو JL-8 طیارہ تھا جس کو تیار کیا گیا 90 کی دہائی میں، 80 اور 90 کی دہائی میں جو ہے وہ یہ بنا. تو بنیادی طور پہ یہ 2 نشستوں والا انٹرمیڈیٹ جیٹ تربیتی اور لائٹ اٹیک طیارہ ہے، جس میں دونوں جو کاکپٹس ہیں وہ مکمل طور پہ ٹرانسپیرنٹ یا شفاف جو ہے وہ اعلیٰ ترین معیار کا جو پلاسٹک ہے اس سے جو ہے وہ ان کی کینوپیز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. جبکہ یہ بنیادی طور پہ 2 مارٹن بیکر کی جو MK-10L ہے جو سیڈ ہے، ہاں راکٹ اسسٹڈ سیڈس ہوتی ہیں، انجیکشن سیڈس ہوتی ہیں، تو وہ اس کے اندر انکارپوریٹ کی گئی ہیں، اور یہ پاکستان نے خود کی ہیں ان کو جو ہے وہ، تاکہ ان کو مزید جو ہے وہ انتہائی سیف جو ہے وہ طیارہ بنایا جا سکے. پاکستان فضائیہ جو ہے وہ اس میں جو 60 طیارے استعمال کر رہی تھی اس میں تقریباً 8 جو ہیں وہ یا آپ کہہ لیں کہ 12 کے قریب K-8 ہیں، جبکہ بقیہ جو 48 ہیں، یہ 46 جو رہ گئے ہیں وہ K-8P طیارے ہیں جو کہ پاکستانی ورژن ہے بیسیکلی. تو اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کی منتقلی کے تحت جو ہے وہ اس کو کامرا میں ہی جو ہماری ایئرکرافٹ مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے AMF، وہاں پہ ہی جو ہے نا اس کو تیار کیا جاتا ہے. اور پاکستان نے بھی کئی کسٹمرز جو ہیں وہ پاکستان کو ملے اس حوالے سے جن کو پاکستان نے یہ طیارے سپلائی کیے. لیکن خاص طور پہ میں ذکر کروں گا، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا سوڈان کا، تو سوڈان پاکستان سے 10 جو ہے وہ قراقرم 8 طیارے لے رہا ہے. اب یہ عین ممکن ہے کہ جو پاکستان کے استعمال میں موجود طیارے ہیں وہ دیے جائیں گے، یا پھر پاکستان ان کو نئے طیارے جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن کے ساتھ دے گا. کیونکہ پاکستان کا ایک کبھی بلکہ ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے، پاکستان نے ریسنٹلی ایک نیا طیارہ جو ہے وہ K-8NJ جو ہے NG بنایا ہے. یہ K-8NG جو ہے وہ بیسیکلی نیو جنریشن طیارہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ لائٹ اور لیزر گائیڈڈ جو بامز ہیں ان کو وہ فائر کر سکتا ہے، لائٹ میزلز فائر کر سکتا ہے جیسے برق وغیرہ ہے، اور ایئر ٹو گراؤنڈ جو اٹیکس ہیں فضا سے زمین کے اوپر تو وہ کر سکتا ہے لمیٹڈ جو ہے وہ ایریا کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ٹیسٹنگ 2011 میں بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ یہ مختلف فیزز سے گزارا جا رہا ہے. تو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کابرا جو ہے وہ اس وقت یہ طیارہ تیار کر رہا ہے، تو ہم اس کے اندر خود کفیل ہیں الحمدللہ، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پاک فضائیہ کے زیر استعمال جو طیارے ہیں اس کے اندر بہت ساری جدت لائی گئی ہے، جس میں خاص طور پہ میں ذکر کروں گا جو اس کا ہیڈ اپ ڈسپلے ہے وہ دیٹ از انٹیگریٹڈ ہیڈ اپ ڈسپلے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملٹی فنکشن ڈسپلے کی سہولت موجود ہے. پھر انسٹرومنٹس لینڈنگ سسٹم جو ILS ہم کہتے ہیں اس کا جو ہے وہ رات کو اس کی لینڈنگ کی جو صلاحیت ہے وہ بہت اچھی ہے. پھر یہ ٹیکین ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم ٹیکٹیکل ایئر نیویگیشن سسٹم کہتے ہیں، تو یہ اس میں موجود ہے. اس کے ایویونکس بڑے جدید ہیں، اور جو GPS انٹیگریٹڈ اس کے سویٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقریباً 5 ہارڈ پوائنٹس یہ رکھتا ہے، اور ان ہارڈ پوائنٹس کے اوپر آپ لائٹ میونیشن جو ہے اس کو ماؤنٹ کر سکتے ہیں. 250 کلو گرام تک کے جو بامز ہیں ان کو یہ لے جا سکتا ہے، اور تقریباً 23 ملی میٹر کی اس میں گن بھی موجود ہے، یعنی کہ اگر کسی جگہ پہ اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑ جائے تو کلوز فائٹ میں بھی یہ بڑا کارگر ہے. پھر جو شارٹ ویپن ہیں جیسے جس میں ایئر ٹو ایئر شارٹ ویپن ہے، جس میں شارٹ رینج ویپنز ہیں PL-5 PL-7 ہیں، وہ اس کے اوپر آپ ماؤنٹ کر سکتے ہیں. پھر ایم جو آپ کا 9P ہے AIM-9P وہ بھی آپ جو ہے اس کے اوپر ماؤنٹ کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ قراقرم 8 مختلف یعنی چائنیز اور پاکستانی جو ورژنز ہیں اس میں نہ صرف جو ہے وہ چائنیز انجنز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں WS-11 وغیرہ جو ہیں، اور اسی کے ساتھ یوکرینی اور امریکن انجنز بھی. اس وقت پاکستان میں جو طیارے بن رہے ہیں اس کے اندر زیادہ تر امریکن انجنز ہیں، جن کو ہم تقریباً 15.6 کلو نیوٹن جو ہے ان کا تھرسٹ ہے، پاور ہے، اور ہنی ویل کے زیادہ تر انجنز جو ہیں وہ پاکستان استعمال کر رہا ہے. اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ جدید انجنز ہیں، پاورفل انجنز ہیں، تو طیارے جو ہیں وہ بڑے ریلائبل ہیں اس لحاظ سے. عمران صاحب ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا کہ
ہمارے جو انجینئرز ہیں ان کو داد دینی چاہیے کہ وسائل ہوتے نہیں ہیں لیکن ہمارے انجینئر ایسا کام کرتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پہ دشمن کو وہ دھوکہ دے جاتے ہیں. چائنیز ٹیکنالوجی ہو یا کوئی بھی امریکن ٹیکنالوجی ہو, ہمارے انجینئر اپنی مہارت کے ساتھ اس کو ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں اور اس میں نئی چیزیں بھی شامل کر لیتے ہیں کہ جو دشمن کے نالج میں نہیں ہوتی, کیونکہ اسٹڈی انہوں نے کچھ اور کی ہوتی ہے, جنگوں میں جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو کچھ اور چیزیں نکل آتی ہیں. لہٰذا ہمارے انجینئر کو داد دینی چاہیے. نہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور عمران صاحب ایک چیز پاکستان کی اگر ایویشن کے حوالے سے بات کریں اور خصوصی طور پہ پاکستان ایئر فورس کا اگر ہم ذکر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس کامرا اس کی بہت زیادہ ہی خدمات ہیں, جس طرح ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی خدمات ہیں, ایک اپنا پاکستان پی او ایف واقعی ہے, کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس ہے, لیکن پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس کامرا کی بہت ہی بس وسائل کی کمی ہے, باقی مہارت بہت ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک فخر کی بات ہے عمران صاحب کہ اس وقت جو ہے وہ 9 ویریئنٹس ہیں اس کے اوور آل. اگر ہم کراکرم 8 کی یا جو ہے وہ بات کریں LJ8 کی بات کریں تو یا JL8 کی بات کریں تو مطلب یہ 9 ویریئنٹس میں سے جو 4 ویریئنٹس ہیں وہ پاکستان بنا رہا ہے, جس میں مطلب جو استعمال انیشلی جو آپ کے پاس آئے کراکرم 8 تھے, پھر اس کے بعد ایکسپورٹ ورژن ایک تیار کیا گیا جو کراکرم 8E کے نام سے ہے, پھر ایک مزید انہانس ورژن بنایا گیا کراکرم 8P کے نام سے جو پاکستانی ورژن ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اب نیا کراکرم 8NG ورژن ہے جو کہ جس کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں جو کہ پچھلے ورژنز میں نہیں تھیں. تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ اس وقت, اور 5 دیگر جو ورژنز ہیں وہ اس وقت چائنیز جو پیپلز لبریشن ایئر فورس ہے وہ استعمال کر رہی ہے. کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور یقیناً خوشی کی بات ہے کہ پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس کامرا کے تیار کردہ کے طیارے جو ہیں وہ سوڈان کو دیے جائیں گے, جس سے یقیناً پاکستان کو جو زر مبادلہ کی مد میں بھی کافی جو ہے وہ بہتری آئے گی. ہمارے پروگرام کو سبسکرائب ضرور کیجیے, آپ کی سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لائک بھی کریں آپ, اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس ضرور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.